سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ اسی ضمن میں ربیع النور شریف کے آخر تک کچھ نئے سلسلوں کی ترکیب بنائی گئی ہے، اور آج جو میں آپ کی بارگاہ میں ایک سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کے اندر ہم دو چیزیں آج سیکھیں گے۔ نمبر ایک، انسان کی جو تخلیق ہے اس کے جو مختلف ادوار ہیں وہ کیا ہیں، وہ سیکھیں گے، اور کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں، ان میں سے چند کا تذکرہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ان آیات کے ضمن میں کچھ نہ کچھ الفاظ کے معنی وغیرہ بھی آپ کو عرض کیے جائیں۔ ایک مدنی التجا کروں گا، اگر ہو سکے تو اپنے پاس قلم کاغذ وغیرہ رکھ لیجئے تاکہ جو بیان ہو وہ آپ لکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ویسے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ بھی رہتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ ہم سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اسی طرح سے جو علم کی بات بیان کی جائے گی میں اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لوں گا، جو عمل کی ترغیب دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب موقع انشاءاللہ عز و جل میں یہ کلمات ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو میں سیکھ کر سمجھ کر اچھی طرح سے اپنے پاس محفوظ کروں گا انشاءاللہ عز و جل میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور حسب حال جتنی اچھی نیتیں آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ آپ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام، آخری کتاب، سب سے افضل کتاب، اور اس میں ہر شے کا بیان ہے، انسان کی تخلیق کا بھی بیان ہے، مختلف ادوار کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، وہ کام جن کے کرنے کا حکم ہے وہ بیان کیے گئے، نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ان باتوں کا تذکرہ ہے، مختلف احکامات ہیں، گزشتہ امتوں کے تذکرے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، گزشتہ امتوں کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان کیے گئے، اسی طرح فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ کچھ رکھا کہ آج تک جتنا زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر تحقیق کی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ علوم ہمیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم سلسلہ دیکھنے جا رہے ہیں، پہلا جو ہمارا حصہ ہے اس سلسلے کا
اس میں آپ کو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بتانا ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی ہیں۔ وہ کانسیپٹ یہ ہے، عموماً ہم جس وقت کے اندر، جس زمانے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیش نظر وہی ہوتا ہے۔ ماضی سے سبق سیکھنا اور مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بعض اوقات ہم سے چوک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے لیے بہت کچھ بنا رکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کیا تھے، ہماری ابتدا کس طرح سے اور کہاں سے ہوئی، اور پھر اس دنیا کے بعد جو ہمارے مراحل ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ ایک پورا سرکل ہے، اور اس پورے سرکل کے مختلف ادوار قرآن نے بیان فرمائے۔ بڑھتے ہیں سب سے اول کی جانب۔ جی ہاں، دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہے، وہ بھی ایک طرح کی ابتدا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور عالم ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام سنا ہو، اور اس کا نام ہے عالم ارواح۔ کیا آپ نے نام سنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ارواح کو پیدا فرمایا تھا، اور روحوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات رکھی اور ایک سوال کیا گیا، اور روحوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے اس کو سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، آیت کریمہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی ایک اہم بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے۔ ہم سے ایک وعدہ لیا گیا، ہمیں ایک بات پر گواہ بنایا گیا، اور وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرنا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ اقرار کر چکے ہیں عالم ارواح کے اندر۔ اس ضمن میں کچھ مدنی پھول ہیں، وہ آپ کو عرض کرنے ہیں، لیکن پہلے اس آیت مبارکہ کے چند الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے آیت کریمہ دیکھی، آخاذا کا لفظ اس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اس کا ایک معنی پکڑنا بھی ہوتا ہے، اس نے پکڑا، اور یہاں پر آیت کے سینیریو کے اندر جو ہے وہ نکالی جو بیان ہوا، وہ اس کا معنی یہاں پر بنتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں، ایک اور لفظ استعمال ہوا ذریتہم، ان کی نسل. ذریت کا لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم سے مراد وہ، ان کی. تو ذریت نسل، اور ہم سے مراد وہ یا ان کی. تو ان کی نسل جو ہے اس لفظ کے مجموعے کا معنی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور لفظ اشہدہم، انہیں خود ان پر گواہ کیا. آیت کے کانٹیکس میں جو ہے یہ اس کا معنی بنتا ہے. اشہدہ ایک پورا لفظ ہے، اور ہم دوبارہ اسی معنی کے اندر ان کے لیے ضمیر ہے استعمال ہوئی. انہیں خود ان پر گواہ کیا، اشہدہم. آگے بڑھیے، ایک اور لفظ بڑا ہی پیارا، الست بربکم، بڑا ہی پیارا ایک مجموعہ ہے اور ایک جملہ ہے، اور کئی اشعار کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. گویا کہ ایک محاورے کے طور پر بھی بعض مقامات پر الست بربکم کا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ لفظ پہلے بھی سنا ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ الست، کیا میں نہیں، بربکم، تمہارا رب. تو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ارواح سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں. عربی کا لفظ ہے بلا، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں. تو یہ اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے وہ چند اہم الفاظ تھے. اس ضمن میں مفسرین کرام نے بڑی طویل جو ہے وہ گفتگو فرمائی. عالم ارواح کیا ہے، وہاں پر اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو دو چیزیں بیان کرنے کا آج جو ہے میرا ارادہ ہے. نمبر ایک، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا، انہیں گواہ کیا، اور کہا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں. اور سب نے اقرار کیا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب عز و جل، یعنی کہ تو ہمارا رب ہے. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی اے رب عز و جل تیرے بارے میں، اور ہم تیرے انکاری ہوئے. اسی لیے ان کو وہاں پر گواہ بنایا گیا، اور اس کی یاد دہانی کے لیے ایز اے ریمائنڈر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. دنیا میں انبیاء تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کا سب سے پہلا پیغام کیا ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان کرنا، اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اور لوگوں کو اس طرف بلانا کہ جو وعدہ تم عالم ارواح میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ کر چکے، یہ اس کے اقرار کا ایک اور وقت ہے. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اس وعدے پر قائم رہتے ہیں، اس گواہی پر قائم رہتے ہیں، وہی آگے چل کر کامیاب ہوں گے. اور دوسری بات یہاں پر مفسرین کرام نے ارشاد فرمائی کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عمومی مسائل دینیا میں لا علمی عذر نہیں ہوا کرتی. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے. اب جیسی ضرورت ویسا علم. بعض علوم جو ہے وہ فرض کے درجے کے اندر ہوں گے، بعض واجب کے درجے کے اندر ہوں گے، بعض مستحب کے درجے کے اندر ہوں گے. تو حسب حال ہر شخص پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور ایک اور بات یہاں پر عقائد سے متعلق بیان کی ہے مفسرین کرام نے کہ عقائد کے اندر آباء و اجداد کی تقلید نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، نشانیاں عطا فرمائی ہیں، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنا پیغام کما حقہ ہم تک پہنچا دیا ہے. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اسی کی غلطی اور اسی کی خرابی ہے. تو عقل و شعور سے اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لائے. تو یہ سب سے پہلا دور ہے، سب سے پہلا عالم ہے، عالم ارواح. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، ایک اور عالم ہے. عالم ارواح کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک دنیا ہے
جس سے میں اور آپ گزر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں کا پیٹ، جہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرماتا ہے، اور ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں کے اندر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی بچے کی تخلیق فرماتا ہے، ہماری تخلیق کی گئی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہے، وہ سنتے ہیں۔ دس از دا سیکنڈ عالم، سیکنڈ دور، ایک اور جگہ ہے جہاں سے ہم گزر کے آ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے آیت کریمہ سنتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل پھر آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش سے متعلق کیا ارشاد فرمایا، آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اہم ہے، جی سنتے ہیں۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ جی عالم ارواح کے بعد ماں کے پیٹ میں ہم نے کچھ وقت گزارا ہے، کچھ ماہ گزارے ہیں، کسی نے 7 ماہ، کسی نے 8 ماہ، کسی نے 9 ماہ، کم و بیش ہر شخص نے وہاں پر ایک وقت گزارا ہے، اور یہ بھی ایک دور، ایک عالم آپ پر اور مجھ پر گزر چکا ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کے چند اہم الفاظ جو ہے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول اس عالم کے بارے میں عرض کرنے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ جی یصورکم، تمہاری تصویر بناتا ہے، یعنی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے۔ نیکسٹ لفظ جو ہے کیف یشاء، کیفا کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور یشاء چاہے، جیسا اس نے چاہا، یعنی جیسی چاہے۔ یہ آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر اس کا ترجمہ ہے۔ کیفا استفہام کے لیے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یشاء کا معنی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صورتوں کو ماؤں کے پیٹوں میں بنایا جیسا اس نے چاہا۔ کوئی وائٹ کلر کا ہے، اس کی اسکن جو ہے وائٹ ہے، کوئی بلالی رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کا چہرہ اور مختلف ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں قسم کی اقوام ہیں اور ہزاروں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا جسے چاہا بنایا۔ یہ جو عالم ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی کچھ ڈیٹیل ہے کہ پہلے ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر بچے کے اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ایک کمپلیٹ انسان کی شکل جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے۔ اس عالم میں کیا ہوتا ہے بڑا ہی اہم ہے، اور میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی 4 چیزیں جب بچہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے تو اس وقت ارشاد فرما دیتا ہے، اس کا حکم ہو جاتا ہے، اور وہ لکھ دیا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے۔ نمبر 1، ماں کے پیٹ میں ابھی تھے ہم تو لکھ دیا گیا ہمارے عمل کے بارے میں۔ نمبر 2، رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جب دنیا میں جائے گا تو اس کا رزق کیا ہوگا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہے گا، یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے۔ ہماری عمریں جو ہیں وہ لکھ دی گئیں، مقرر کر دی گئیں، کس کے کتنے دن باقی ہیں وہ نہیں جانتا۔ اور نمبر 4، سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں عبرت بھی ہے۔ ایک پہلو کی طرف سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ رزق، وہ کھانا پینا یا جو بھی رزق کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں، جس کے لیے دنیا میں قتل و غارت گری کی جاتی ہے، جس کے لیے ہم اپنے دین کو بعض اوقات فراموش کر دیتے ہیں، ساری کوششیں اس کے لیے کرتے ہیں،
وہ تو آلریڈی مینشن کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ پریشانی یا جو زیادہ کوشش ہے وہ تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا گیا، کہ میں سعادت مند لکھا گیا یا شقی لکھا گیا، میرے اعمال کیسے ہوں گے، مجھے اس بارے میں غور و فکر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عمر بھی لکھ دی گئی، ایک دن مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ بھی لکھ دیا گیا، اور عمل کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا۔ تو یہ اس سرکل کا ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ فرسٹ کیا تھا ذرا دہرائیے؟ عالم ارواح، پھر وہاں سے ہم آئے ماں کے پیٹ میں، رحم میں، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، جو پریکٹیکلی آپ اور میں جس وقت کے اندر ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عالم دنیا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ یہ جانچ کی جائے، دیکھا جائے کہ کس کے عمل جو ہے وہ اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا کہ وہ عبادت ہے۔ عالم ارواح گزار چکے، ماں کے پیٹ سے باہر آ چکے، آگے کے جو عالم ہیں وہ ابھی آئے نہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں۔ جس عالم میں ہیں، جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت، یہ سب سے زیادہ اہم وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جہاں پر ہم مکلف بھی ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے، بعض چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے، جگہ ہے کہ جو ہمارے مستقبل کی تعیین کرے گا۔ جی ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے یا تو آگے کے معاملات ہم اچھے کر لیں گے، یا بدقسمتی سے نافرمانی کر کے اگر اس عالم کو ہم نے صحیح طور پر نہیں گزارا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہی ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کس عالم میں ہوگی یہ کوشش؟ موت کے بعد نہیں، وہ وقت گزر جائے گا۔ وہ کوشش کا وقت یہی ہے، اسی کو کھیتی قرار دیا گیا، اسی کو عمل کی جگہ قرار دیا گیا۔ جزا اور سزا اس کے بعد ہے، عمل یہاں پر ہے، جزوی طور پر جزا اور سزا کا سلسلہ یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اینڈ آف دا لائف ہے، زندگی کے بعد کا معاملہ ہے، وہ بعد کا ہے۔ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو عالم ہے، جس سرکل کے حصے میں آج میں اور آپ موجود ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی کی ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے اور فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب وابستہ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اس آنے والے عالم کے بارے میں ابھی سے اویئرنیس دیتا ہے۔ قرآن آپ سن رہے ہیں، حدیثیں آپ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں دس از دا کیش ان ہینڈ، ہم خرچ کر سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور یہی وہ عالم ہے کہ جس میں رہتے ہوئے آئندہ دونوں یا تینوں جتنے بھی عالم آنے ہیں ان کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور ان کے ریزلٹس ڈیپینڈنٹ ہوں گے اس عالم کے اعمال پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موت کا تصور ہے اور اس کے بعد اٹھائے جانے کا تصور ہے۔ فرسٹ عالم کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، موجود ہیں، چلیے دہرائیے۔ پہلا عالم کیا تھا؟ عالم ارواح۔ اس کے بعد کون سا عالم آیا؟ ماں کا پیٹ، وہاں ہم نے کچھ وقت گزارا۔ اس کے بعد عالم دنیا، جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔
اس کے بعد موت آنی ہے اور ایک اور عالم آنا ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ. وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے سنیں گے. نیکسٹ آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. آیت سنتے ہیں قاری صاحب سے, اس کا ترجمہ سنیں گے, کچھ اہم الفاظ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل اگلے جو ہمارا عالم ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. جی قاری صاحب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ترجمہ کنز الایمان. ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. دیکھیے کتنا وضاحت کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تخلیق انسان کو بیان فرمایا اور اس کے بعد جو موت کا تصور ہے اس کا بھی بیان ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی تصور موجود ہے. پہلے کچھ اہم الفاظ نوٹ کر لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. نعیدکم, تمہیں پھر لے جائیں گے. اعاد یعید نعیدکم, پھر ہم تمہیں پھر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تمہیں پھر لے جائیں گے. اگلا لفظ ہے نخرجکم, تمہیں نکالیں گے. یعنی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو زمین میں دفن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر زمین سے بندوں کو اٹھائے گا اور پھر معاد و حشر ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو مرنے کے بعد دفن ہونا یعنی کہ عالم برزخ میں چلے جانا, قبر میں چلے جانا اور جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا, یہ اسلامی ایک بنیادی عقیدہ ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم فکر آخرت کر سکتے ہیں. وہ لوگ کہ جن کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور نہیں ہوتا, ایک تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں اور دوسرا اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. گناہ, جزا, سزا, اس کا کانسیپٹ پھر باقی نہیں رہتا. ایک اور آیت کریمہ ہے اسی موضوع سے متعلق ہے, وہ دیکھیے. یہ سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مزید اس کے بارے میں, اس عالم کے بارے میں مدنی پھول. جی قاری صاحب. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ترجمہ کنز الایمان. اسے کاہے سے بنایا, پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا, پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا, پھر اسے راستہ آسان کیا, پھر اسے موت دی, پھر قبر میں رکھوایا, پھر جب چاہا اسے باہر نکالا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس میں ایک اور آیت کریمہ میں ایک اور خوبصورت انداز پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور پھر اس کے بعد کے معاملات کو بیان فرمایا ہے. تو سب سے پہلا عالم, عالم ارواح, پھر ماں کے پیٹ میں ہم نے وقت گزارا, وہ ایک دنیا تھی, ایک جگہ تھی اور وہی سب کچھ تھا. پھر جب اس دنیا میں آئے تو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے, بہت بڑی ہے, ماں کے پیٹ کے مقابلے میں کمپیریزن کریں تو اٹس ٹو بگ, بہت بڑی ہے, لیکن یہ بھی بہت چھوٹی ہے.
ایک تو جس جگہ پر ہم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پوری کائنات ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. 18,000 عالم اس دنیا کے بیان کیے گئے ہیں اور ہم کچھ حصے کو جانتے ہیں, بڑے ایک چھوٹے سے حصے کو جانتے ہیں, ہماری معلومات میں ہیں. کائنات بہت بڑی ہے. اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے اور جس کی طرف ہمیں جانا ہے. اس عالم کے بعد جو عالم ہے دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ, اور آخرت کے معاملات کی سب سے پہلی سیڑھی ہے, جہاں پر بہت سارے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگلے کے معاملات کو. اور وہ عالم ہے, اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ. وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہے, اور اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کرنا چاہوں گا کہ اس سے متعلق کچھ عقائد بھی ہیں, کچھ معلومات بھی ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں کچھ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں, آئیے کچھ جو ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں. تو جس عالم کو اب ہم ڈیٹیل میں کرنے جا رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ترجمہ اس کا دکھائیے ذرا. اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی آپ کے سامنے ہے, اور ان کے آگے ایک آڑ ہے, اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. تو برزخ کہتے ہیں آڑ کو, پردے کو, اور قبر میں جانے کو یا موت کے بعد کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. یہ لفظ آپ کے سامنے ہے. یبعثون کا معنی ہے اٹھائے جائیں گے, یہ فعل مجہول کہلاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اٹھائے جائیں گے. یبعثون, وہ اٹھائے جائیں گے. آگے عالم برزخ کے بارے میں بڑے دلچسپ بھی معلومات ہیں اور فکر انگیز بھی ہیں, اور اس عالم کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی ہے, کیونکہ اس عالم میں جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, اس کے فوراً بعد جس عالم میں ہم نے جانا ہے, ایک دیکھیے نا کنٹینیو ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کو ذرا سمجھیے اور اب اپنے ذہن کو کچھ وسعت دیجیے کہ جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہم گزار چکے, اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اہم ہے. عالم برزخ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے, آئیے کچھ سلائیڈز کی شکل میں آپ کے لیے کچھ معلومات جو ہے وہ جمع کی ہیں, آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے بعد جب موت آئے گی, کل نفس ذائقۃ الموت, تو ہر شخص کو برزخ میں کچھ وقت گزارنا ہے. کسی کا ڈیوریشن کم ہوگا, کسی کا زیادہ ہوگا. روح کا بدن سے جدا ہو جانا یہ موت ہے, اور اس کے بعد بندے کی جو روح ہے وہ مختلف مقامات پر ہوتی ہے. کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں, ذہنوں میں خیالات بھی ہوتے ہیں, مرنے کے بعد جو مومن بندہ ہے, نیک بندہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کا ایمان ہوتا ہے, مسلمان ہے, جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا, اس کی روح بڑے چین میں, بڑے سکون میں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ بعضوں کی روحیں چاہے زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہیں, بعضوں کی پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر حسب مرتبہ, اور بعضوں کی اس سے بھی زیادہ اوپر. اور بعضوں کی جو روحیں ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رکھتا ہے اپنی قدرت سے, اپنی شان سے. اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جو مومن ہوتا ہے, جو نیک بندہ ہوتا ہے, اس کی روح جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں سفر کر سکتی ہیں, آزاد ہو جاتی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھی جا سکتی ہیں. اور جو کافر ہے اس کی روح آزاد نہیں رہتی,
بلکہ وہ قید کر دی جاتی ہے. جی ہاں, اور اس کے بھی مختلف مراتب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوگی. زمینوں کے نیچے ہوں گی بعضوں کی. یمن میں ایک کنواں ہے, وہاں پر قید کی جاتی ہے. اسی طرح نیچے پہلی زمین, دوسری اور اس سے نیچے کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ آزاد نہیں ہوتی. مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اگرچہ روح جسم سے جدا ہو گئی, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے, اس کی قدرت ہے کہ روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اور جو بھی جسم پر وارد ہو رہا ہوتا ہے اس کو روح محسوس کرتی ہے. اگر جسم کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو روح اس کی لذت محسوس کرتی ہے, اور اگر جسم کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کو بھی روح محسوس کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مر گئے, قبر میں چلے گئے, بس ختم, بلکہ مرنے کے بعد تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ عالم اور وہ اشیاء آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں نہ دیکھی اور نہ جن سے ہمارا واسطہ پڑا. حسب موقع, حسب حال برزخ میں بندے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی کشادہ فرما دیتا ہے. کسی کی قبر کم کشادہ, کسی کی زیادہ, کسی کی اس سے زیادہ, اور کسی کی تاحد نگاہ, جہاں تک نگاہ جائے اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور جنت کی نعمتیں, وہاں کی لذتیں, وہاں کا جو آرام و سکون ہے, وہاں کا جو لطف ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں بندے کو عطا فرماتا ہے. اور جس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ہوتا اس کے لیے قبر میں جہنم کے عذابات کا مظہر ہوتے ہیں, اور وہاں پر اس کو وہ تکلیفیں پہنچتی ہیں. قبر کے عذاب کا وہ شکار ہوتا ہے. جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, وہاں کی بدبو, وہاں کی تپش, وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قبر کے معاملات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, یہ وہ ویری فرسٹ عالم ہے, ویری فرسٹ جگہ ہے جس سے ہم میں سے کوئی آج تو کوئی کل, کوئی کچھ عرصے کے بعد دو چار ہونے والا ہے. یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم جس جگہ کی ویٹنگ میں ہیں, انتظار میں ہیں, وہ یہی عالم برزخ ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا تذکرہ سنتے, قبرستان سے گزر ہوتا اور اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ دیدہ ہو جاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے. پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں ہے, آپ کے سامنے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن قبر کے, برزخ کے, اس جگہ کے تذکرے پر آپ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا, اور جو یہاں پر ناکام ہو گیا اس کا معاملہ بعد میں بھی دشوار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عالم برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کاش ایسا ہو کہ جب قبرستان سے گزریں تو اس کو دیکھ کر ہم اپنے لیے عبرت کا سامان کریں. جب کسی مردے کو دفنائیں, کسی جنازے میں شرکت کریں, کسی کے مرنے کی خبر سنیں تو ایک لمحے کے لیے یہ تصور قائم ہو جائے کہ کسی دن میرے بارے میں بھی یہ اعلان ہوگا, میرا بھی اس طرح سے جنازہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. عالم برزخ کے بارے میں ایک بڑی اہم ڈیٹیل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں, کوشچن ان کے ذہن میں آتا ہے کہ قبر کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا کہ جو دفن کر دیا گیا, جس کو باقاعدہ طور پر دفن کیا گیا. اب بعض لوگ ڈوب کر جو ہے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں,
بعض جو ہے وہ فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بعضوں کو درندہ کھا لیتا ہے اور ان کو دفن اس طرح سے نہیں کیا جاتا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاں پر ہوگا وہیں پر اس کے ساتھ عالم برزخ کا معاملہ کیا جائے گا، وہی اس کے لیے برزخ ہے۔ جس کو درندے نے کھا لیا تو درندے کا پیٹ ہی اس کے لیے عالم برزخ ہو گیا۔ جو پانی میں ڈوب گیا، جس جگہ پر ہے وہ وہیں پر برزخ کے معاملات کا شکار ہوگا اور اس کے ساتھ وہیں پر سارے معاملات درپیش ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک دفعہ ریمائنڈ کریں، ریپیٹ کریں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح جو ہم گزار چکے، پھر ماں کا پیٹ وہ بھی ہم گزار چکے، عالم دنیا جس میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیش ان ہینڈ ہے، ہم اچھا کریں برا کریں، آج رات ہم توبہ کر لیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آنے والے عالم کے لیے آج رات ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں، آپ کر سکتے ہیں، زندہ ہیں، اور جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں ہم آنے والے ادوار اور آنے والے جو عالم ہیں ان کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ، یہی عالم ہے جس میں آپ مجھے سن رہے ہیں، یہی عالم ہے کہ جس میں مجھے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد عالم برزخ ہے، موت آنی ہے، وہاں پر وقت گزارنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کیسی شان ہے کہ خواہ مردہ گل جائے، سڑ جائے، اس کو کوئی درندہ کھا جائے، پرندے نوچ کر لے جائیں، ہڈیاں گل سڑ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہماری پیٹھ میں ایک ایسا ذرہ موجود ہے جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، انتہائی باریک ذرہ موجود ہے جو ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کہیں بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، جسم کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، جسم گل سکتا ہے، ہڈیاں سڑ سکتی ہیں، بال بکھر سکتے ہیں، ناخن ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک باریک سا ذرہ ہماری پشت میں موجود ہے وہ نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ جلتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا تو اسی ایک باریک ذرے پر ہمارے جسموں کی دوبارہ تخلیق کی جائے گی۔ عجب الذنب اس کا نام ہے، اس پر دوبارہ اجسام کی تخلیق کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کی بوند سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ ہم نتھنگ تھے، ہمیں کچھ بنا دیا گیا۔ تو وہ رب عز و جل جو کچھ نہ ہونے سے کچھ پیدا کر سکتا ہے، خالق ہے، تخلیق فرماتا ہے، مخلوق پیدا کی جاتی ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ اور اسی ایک ذرے پر انسان کی دوبارہ جو ہے وہ تخلیق کی جائے گی، سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ پھر میدان قیامت کا معاملہ ہے، وہاں پر ایک حساب کتاب کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد میزان عمل ہے، وہیں پر حوض کوثر ہے، وہیں پر مقام محمود ہے، وہیں پر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاص نظارے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا، پل صراط کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد یا تو کوئی شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ دس از دا کمپلیٹ سرکل۔ آئیے آیات مبارکہ کی روشنی میں برزخ کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے، کیا ہوں گے،
کچھ آیات سنتے ہیں، کچھ اہم الفاظ، اور انشاءاللہ عز و جل پھر سلسلے کو اختتام کی جانب لے کر جانا ہے۔ میرے ساتھ ہیں نا آپ؟ رہیے گا جی۔ نیکسٹ آیت کریمہ ہے، قاری صاحب سنائیے۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں۔ ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، مرنے کے بعد، برزخ کے بعد جو اجر دیے جائیں گے، جو جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں آئیے وہ بھی سنتے ہیں جی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ اللہ 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 جی، انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پہلے اہم الفاظ کو دیکھ لیں۔ اجورکم، تمہارے بدلے۔ اجور ایک لفظ ہے اور کم بھی ایک لفظ ہے، دونوں مل کر جو ہے وہ تمہارے بدلے۔ کم کا مطلب تمہارے، اور اجور بدلے، اجر کی جمع ہے اجور۔ ایک اور لفظ اس آیت کریمہ میں زحزحا، بچا کر۔ فمن زحزحا، جو بچا کر، کس سے بچا کر؟ آگ سے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا زحزحا، بچا کر۔ ایک اور لفظ تھا اس آیت کریمہ میں، آپ نے سنا فازا، مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور یہاں پر امام اہل سنت نے جو لفظ استعمال فرمایا، مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا۔ تو مرنے کے بعد کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کامن سا جواب ہے جی ہاں، کیوں نہیں؟ میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کا معیار کیا بہت دولت کمانا، بہت شہرت کا حاصل ہونا، بڑے منصب کا ہونا، بڑے تعلقات کا ہونا، بڑی پراپرٹی کا ہونا، بڑے جسم کا ہونا، واٹ ایور، کیا؟ ہمارے اپنے معیار ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن نے معیار بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ اس عالم کے بعد کے معاملات کے بارے میں، جو ایک اینڈ ہے ہمارا، اختتام کہاں پر ہوگا؟ یا تو جنت میں یا جہنم میں۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعض مسلمان اولاً جہنم میں ڈالے جائیں گے، بعض، اور اپنی سزا پا کر، غلطیوں کی جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے، بالآخر جنت میں آئیں گے، یا سفارش سے، کسی کی شفاعت سے، یا محض رب عز و جل کی رحمت سے سزا سے پہلے بھی نکالے جائیں گے۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بالآخر جلد یا بدیر یا ابتداءً ہی جنت میں داخل ہوگا، اور وہ ایک آخری مستقبل کی فکر، جس مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں، دیٹس ویری شارٹ، بہت چھوٹا ہے، مختصر سا ہے، ایسے ہی گزر جائے گا۔ 20-25 سال گزار ہی لیے تو 20-25 سال وہ گزر جائیں گے، ختم،
لیکن اس کی سوچ فکر کب ملے گی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ انہیں بیٹھنے سے ملے گی کہ جو ہمیں ریمائنڈر دیتے رہیں کہ اس عالم کے بعد بہت کچھ اور عالم دیکھنا بھی باقی ہے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اسی طرح سے مدنی انعامات پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے حقیقی کامیابی عطا فرمائے، وہ کامیابی کہ جسے رب نے بیان فرمایا کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ میرا اور آپ کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معیار وہ ہے جو ہمیں قرآن نے بیان